اب اسی کے کانورس میں آئیے، وہ بات جو میں نے عرض کی تھی کہ عام طور پر یہ سوال بہت سے نوجوانوں کے ذہن میں خاص طور پر آتا ہے کہ ایک شخص ہے جو اگرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن ایک ہی کام کرتا ہے، بڑے بڑے فاؤنڈیشنز قائم کیے، بہت بڑے بڑے ادارے قائم کر دیے، آخر ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو پہلا تو ہمیں یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہر انسان جو عمل بھی کرتا ہے یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مقصود و مطلوب اس سے ہوتا ہے۔ یہ تو صرف دیوانہ انسان ہوگا، پاگل ہوگا، جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو کہ وہ عبث کام کر رہا ہو، بے مقصد کام کر رہا ہو، کوئی نہ کوئی مقصود تو ہے۔ اگر اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے تو نیکی کرنے والا آخر کوئی مقصود تو اس کا ہے۔ اگر آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے تو کوئی تو اپنے اس فعل اور اس عمل کا کہیں اسے بدلہ درکار ہے۔ یہ مقصود و مطلوب اگر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں ہے تو تجزیہ کریں گے یہی بنے گا، یا شہرت ہے یا یہ کہ دنیا میں کوئی اس سے اور مفاد وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ بڑے بڑے فاؤنڈیشنز قائم کر دیتے ہیں لیکن اسے حکومت میں رسائی کا ذریعہ بناتے ہیں، حکام تک رسائی ہے، اس میں نہ معلوم کیا کیا پھر فوائد حاصل کرتے ہیں، حکام رسی کا ذریعہ۔ تو اس طریقے سے کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے، اور اگر وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں ہے تو یقیناً کوئی دنیاوی مفاد ہے، کوئی نہ کوئی چیز۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہ چیزیں تو چونکہ بالکل صریح ہوتی ہیں لہذا اس پر حکم جو ہے بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے کہ ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ امیر آدمی ہے، لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن اب وہ جھونپڑیوں میں جا رہا ہے، غریبوں کی جھونپڑیوں میں، اور وہ بڑے میلے کچیلے بچوں کو بھی اٹھا رہا ہے، پیار کر رہا ہے، سب کو معلوم ہے، سب زیر لب مسکرا رہے ہیں کہ یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ الیکشن آنے والا ہے اور اسے الیکشن میں حصہ لینا ہے۔ یہ کوئی خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے، یہ تو ایک کاروبار ہے۔ اس اعتبار سے دنیا میں کوئی نہ کوئی مقصود ہوتا ہے۔ البتہ اس میں ایک استثناء ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں سلیم الفطرت، ان میں نیکی کا جذبہ جو ہے ان کی فطرت کی بنیاد پر موجود ہے، اور ایمان وہ صرف اس لیے نہ لائے ہوں کہ ان تک ایمان کی دعوت نہ پہنچی ہو، ورنہ یہ کہ ان کے اندر اجمالاً اللہ تعالیٰ کا بھی ایمان ہو، اللہ کو مانتے ہو، کسی نہ کسی ایسی ہستی پر ان کا یقین ہو کہ جو اس کائنات کی خالق ہے، کسی درجے میں وہ اس کو بھی تسلیم کرتے ہو کہ موت کے بعد زندگی ہے اور بدلہ ہے، جزائے اعمال ہے۔ یہ انشاءاللہ ہمارا جو درس نمبر 3 ہے اس منتخب نصاب کا، اس میں یہ چیز تفصیلاً زیر بحث آئے گی کہ نبوت کے بغیر بھی اور نبی پر کسی نبی پر ایمان لائے بغیر بھی فطرت صالحہ انسان کے اندر جو ہے وہ بعض چیزوں تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ تو گویا کہ یہ شخص اپنی ان دو بنیادوں پر کہ کسی نہ کسی درجے میں خدا پر بھی اس کا ایمان ہے، اعتقاد ہے، چاہے وہ حضور پر ایمان نہیں لایا ہے، چاہے وہ نبیوں کا ماننے والا نہیں ہے، لیکن خدا کا اجمالی ایمان، اور اسی طریقے سے کوئی جزائے اعمال کا اس کا عقیدہ، اور یہ کہ زندگی کے بعد، موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس کے اعمال بشرطے کہ اس تک ایمان کی دعوت پہنچائی نہ گئی ہو۔ اگر ایمان کی دعوت پہنچی اور اس نے رد کر دی، اس کا مطلب ہے سم تھنگ از رانگ سم ویئر۔ پھر یہ کہ اس کی شخصیت کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کجی ہے، کوئی ضد ہے، کوئی ہٹ درمی ہے، کوئی نہ کوئی تکبر ہے، کوئی تعصب ہے، یہ چیزیں جو ہے حائل ہو رہی ہیں۔ اس سے جو ہے وہ زیرو سے ضرب کھا جائے اس کی ساری نیکی، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن اگر ایسی استثنائی صورت ہو کہ اس کی فطرت صالح ہے اور اجمالاً خدا پر اور آخرت پر بھی اس کا کوئی عقیدہ ہے اور پھر وہ نیکی کے کام کر رہا ہے، تو یہ ایک استثنائی کیفیت ہوگی۔ باقی اس کو علیحدہ رکھ دیجئے تو باقی جو بھی لوگ ایمان نہیں رکھتے اور کوئی نیکی کے کام کر رہے ہیں ان کا تجزیہ کریں گے تو کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد، کوئی شہرت حاصل کرنا یا کوئی اور کسی اعتبار سے مراعات حاصل کرنا، حکومت میں اس نظام میں کوئی نہ کوئی چیز پیش نظر ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے وہ اعمال جو ہے وہ اسی حساب کے اندر محسوب ہوں گے، وہ حقیقی نیکی قرار نہیں پائیں گے۔ اسی طریقے سے اس نیکی کے بحث میں ایمان کا جو دوسرا حصہ میں نے عرض کیا تھا، ایمان بالرسالت، اس کی اہمیت جو ہے میں چاہتا ہوں کہ مزید اس کے ضمن میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، 3 اشخاص کا معاملہ، سراس و راہتن، 3 افراد صحابہ کرام میں سے ہیں، ان میں نیکی کا یہ جذبہ مشتعل ہوا، خوب جوش پر آیا۔ اب انہوں نے یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ حضور کتنی نفلی عبادات کرتے ہیں، ازواج مطہرات سے کچھ معلومات حاصل کی۔ حضور رات کو کتنی دیر تک نماز پڑھتے ہیں، حضور ہر مہینے میں کتنے روزے نفلی رکھتے ہیں،
اور جو انہیں اطلاعات وہاں پہنچائی گئیں اس پر انہیں کچھ خیال ہوا، کچھ حیرت بھی ہوئی کہ جتنا ان کا خیال تھا اتنی تو عبادت نہیں ہے حضور کی، لیکن حضور کا معاملہ تھا اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ حضور کے لیے یہ بھی کافی ہے، اس لیے کہ آپ تو معصوم ہیں، گناہ کا صدور ہی نہیں ہو سکتا، اور بالفرض کسی اعتبار سے کسی پہلو سے اگر کسی لفظ گناہ کا کوئی اطلاق کیا جا سکتا ہو کسی معاملے میں تو اللہ تعالیٰ پیش کی معافی دے چکا، لقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تو معاف کر چکا ہے نبی آپ کی تمام تقصیرات کو، چاہے وہ پچھلی تھی اور چاہے وہ بعد کی ہے، لہذا حضور کے لیے تو اتنی عبادت کافی، ہمارے لیے کافی نہیں۔ اس بنیاد پر اب ان میں سے ایک نے یہ طے کیا کہ میں تو ساری رات نماز پڑھا کروں گا، اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، کسی روز بھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا بھئی یہ شادی بیاہ کا معاملہ جو ہے یہ کھکیڑ، اور اس سے جو ہے پھر انتشار پیدا ہوتا ہے اور توجہ جو ہے مرتکز نہیں ہو سکتی، اللہ سے لو نہیں لگا سکتا انسان جیسے کہ لگانی چاہیے، تو میں تو تجدد کی زندگی گزاروں گا، میں شادی بیاہ کے کھکیڑ میں نہیں پڑوں گا۔ حضور کو اطلاع ہوئی تو آپ نے طلب فرمایا، اظہار ناراضگی فرمایا، اور بڑے غصے کے عالم میں، حالانکہ یہ بات بڑی غیر معمولی ہے حضور کے اعتبار سے، غصے کے عالم میں فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، یعنی تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ مجھ سے تم ان معاملات کے اندر کہیں آگے نکل جاؤ گے تو یہ تمہارا مغالطہ ہے، لیکن میرا معاملہ یہ ہے، میرا طرز عمل یہ ہے کہ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، ناقے بھی کرتا ہوں، اور میرے بیوی بچے ہیں، گھر گرستی والی زندگی میں نے اختیار کی ہے، متعدد ازواج ہیں میرے ہاں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو سن لو کان کھول کر کہ جسے میرا یہ طریقہ پسند نہیں ہوگا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس سے در حقیقت پورا معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ نیکی بھی ایک جذبہ ہے، یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کرتا ہے، اور تاریخ مذاہب میں تو آپ کو اس کی بڑی مثالیں ملیں گی، یہ رہبانیت کا پورا نظام، یہ تپسیائیں، یہ نہ معلوم سال ہا سال تک جنگلوں کی خاک چھاننا اور کہیں غاروں میں جا کے بیٹھنا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر دھونی رمانا، اور کہیں کھڑے ہیں تو بس ہاتھ اونچا کر کے کھڑے ہیں یہاں تک کہ ہاتھ سوکھ گیا ہے، یہ ساری جو بھی تپسیاں اور ریاضتیں ہوئی ہیں دنیا میں، اور انسان اپنے تمام طبعی تقاضوں کو اور اپنی پوری شخصیت کو جو ہے جس کو کچلنے کی کوشش کرتا رہا ہے، یہ تمام چیزیں غیر فطری ہیں اور یہ غیر طبعی ہے، غیر منطقی ہے، لیکن ان کا اگر تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ نیکی ہی کا ایک جذبہ ہے جو اس کی بنیاد ہے، جس کا بہترین مقام جو ہے قرآن مجید میں، وہ سورہ حدید میں اس کے آخری رکوع میں، چوتھے رکوع میں، جو متبعین حضرت مسیح علیہ السلام کا وہاں ذکر ہے کہ ہم نے ان کے دل میں رافت اور رحمت کے نیکی کے جذبات کو ہم نے پیدا کیے تھے، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمُ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت کے جذبات پیدا کر دیے، لیکن وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی، وہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، یہ ہماری چیز نہیں تھی بلکہ ان کی اپنی بدعت تھی جو انہوں نے ایجاد کی۔ پھر یہ کہ وہ اس کی پابندی بھی نہ کر پائے، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں غیر معمولی قوت ارادی کے حامل کہ وہ ایسے فیصلے کر کے پھر ان میں پورے بھی اتر سکیں اور اس کی پابندی کر سکیں، پوری عمر نبھا سکیں ان فیصلوں کو۔ اکثر و بیشتر کا معاملہ یہ ہوگا کہ اوپر پردے پڑے رہ جائیں گے رہبانیت کے اور تجرد کے، اور اس کے پس پردہ جو ہے بدترین جو ہے شہوت کا معاملہ چل رہا ہوگا، اور بدترین جو ہے معاملات زندگی کے وہ طے پا رہے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کرسچین مناسٹسزم کی تاریخ جو ہے، عیسائی رہبانیت کی تاریخ، اور یہ تمام جو راہب گھر جو دنیا میں رہے ہیں ان کے تہخانوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، اور ناجائز بچوں کی جو قبرستان بنتے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تاریخ ان کی گواہی دے رہی ہے۔ اور آج بھی وہ جمی سواگرٹ ہو یا کوئی اور ہو، ان میں سے بڑے بڑے لوگوں کی جب انفرادی زندگی کے پردے چاک ہوتے ہیں تو لوگوں کو شرم آتی ہے، بدترین دنیا دار شرما کر رہ جائیں گے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ در حقیقت یہ معاملہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے طبیعت بنائی ہے اور جو اس کے طبعی تقاضے ہیں ان پر غیر طبعی اور غیر فطری قدغنیں لگانا، یہ ہے کہ جو نیکی ہی کے جذبے کا ایک حد اعتدال سے تجاوز ہے جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔
اس اعتبار سے نیکی کی اس بحث میں ایمان کا معاملہ اہم ترین ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کوئی عمل ظاہر کے اعتبار سے کتنا ہی نیکی کا عمل نظر آتا ہو، حقیقتاً نیکی نہیں ہے اگر وہ خالصتاً لوجہ اللہ نہیں کیا گیا، اور اگر اس کا اجر و ثواب صرف آخرت میں مطلوب نہیں۔ یہ دو شرطیں پوری ہوں گی، اگر دنیا میں بھی اس کا کوئی اجر و ثواب یا کوئی بدلہ مطلوب ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے۔ کسی اور کی رضا جوئی کے لیے ہو رہا ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں، تو وہ نیکی نہیں ہے، خواہ ظاہر کے اعتبار سے وہ کتنا ہی نیکی کا عمل ہو۔ اسی طریقے سے اس نیکی کی روح کو ایک نہایت حسین، متوازن، معتدل پیکر جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی شکل میں۔ آپ کی شخصیت مبارکہ ہے جس میں تمام عواطف و میلانات، نیکی کے تمام جذبات، اور جس کے بسا اوقات تضادات متضاد ہو جاتے ہیں تقاضے، ان سب کو سمونا کامل توازن کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مثالی شخصیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس سے ہمیں دستیاب ہوا۔ تو آج ہم نے نیکی کی اس بحث میں ایمان کی جو اہمیت ہے، اس کا جو منطقی ربط ہے، اس بحث سے، حقیقت بر کی بحث سے آج ہم نے اس پر گفتگو کر لی ہے۔ اب اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اس آیت مبارکہ میں نیکی کی اس روح کے جب انسانی شخصیت اور پیکر میں وہ سرایت کر جاتی ہے تو اس کے جو مظاہر ہیں، عملی مظاہر، اب ترتیب بات ان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔